بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے ایک شخص کی غداری اور اس کا انجام، جس نے چند درہم کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اور عذاب الہی کا مرتکب ہوا، اور ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ بھی مذکور ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان عظیم الشان اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے بطور خاص کیا ہے اور جن کی تعلیمات کا بار بار حوالہ دیا ہے۔ قرآن مجید ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و رفعت کو اجاگر کرتا ہے تاکہ ان کے متعلق یہودیوں کی پھیلائی ہوئی بدگمانیوں کا کلا کما ہو، اور دوسری طرف ان لوگوں کی شدید مذمت کرتا ہے جنہوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کتاب انجیل نازل کی گئی تھی جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین اور اصحاب سیر نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر یہود کی ایک قوم کے پاس سے ہوا، چنانچہ یہودیوں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے کہ دیکھو جادوگرنی، مراد حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا جادوگر جا رہا ہے۔ یعنی اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہ الفاظ سن کر ان پر بددعا اور لعنت فرمائی۔ اس بددعا اور لعنت کا اثر یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو خنزیر کی صورتوں میں مسخ فرما دیا۔ اس واقعے کی اطلاع جب ان کے سردار بہوذا کو ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور اس کو گمان ہوا کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے بھی بددعا نہ فرما دے۔ چنانچہ اس نے فوراً یہودیوں کو مشورہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ چنانچہ تمام یہودیوں نے ایک زبان ہو کر آپ کے قتل کا مشورہ دیا، اور اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے یہود آپ کے گھاٹ میں بیٹھ گئے اور آپ کو سولی دینے کے لیے صلیب بھی گاڑ دی۔ اس کے بعد زمین پر اندھیرا چھا گیا اور خدا تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہود کے درمیان حائل ہو جائے۔ چنانچہ اس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کو جمع فرمایا اور ان کو وصیت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ مرغ کی اذان سے پہلے تم میں سے ایک شخص میرے ساتھ غداری کرے گا اور چند درہم کے عوض مجھے بیچ ڈالے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے تمام حوارین اٹھ کر چلے گئے، اور ان حوارین میں سے ایک شخص اس طرف سے گزرا جدھر یہود آپ کے گھاٹ میں بیٹھے تھے، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ اگر میں تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دوں تو تم مجھے کیا انعام دو گے؟ چنانچہ یہودیوں نے فوراً 30 درہم دے دیے، جنہیں لے کر وہ راضی ہو گیا اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ جب وہ حواری آپ کے گھر میں داخل ہوا تو خدا تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بدل دی اور آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ جب یہود آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو اس حواری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ اس حواری نے کافی واویلا کیا اور ہر طریقے سے یہودیوں کو یقین دلایا کہ میں فلاں ہوں جس نے ابھی تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، اور تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے مجھے چھوڑ دو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرو۔ مگر یہودیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لے جا کر تختہ دار پر چڑھا کر سولی دے دی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بدل دیا تھا وہ یہود میں سے ہی ایک شخص تھا، اور اس کا نام تتیانوس تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون میرے لیے اپنی جان نثار کرے گا؟
چنانچہ آپ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص اٹھے اور عرض کیا کہ یا روح اللہ، میں جان نثاری کے لیے تیار ہوں۔ تو بعد میں بحکم خدا یہی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل گئے اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ انہی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا، اور خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو خدا تعالیٰ نے آپ کے پر لگا دیے اور آپ کو نورانی لباس پہنایا، کھانے و پینے کی خواہش کو آپ سے منقطع فرما دیا، چنانچہ آپ ملائکہ مقربین کے ساتھ عرش کے ارد گرد اڑتے پھرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام 13 سال کی عمر میں حاملہ ہو گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت لحم میں بابل پر سکندر کے حملے سے 65 سال بعد ہوئی، اور پھر 30 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اور ماہ رمضان کی شب قدر کو بیت المقدس سے بعمر 33 سال آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 6 سال بعد آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ موطا کے آخر میں یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راستے میں خنزیر ملا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ گزر جا، تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ کیا خنزیر کو بھی اس طرح مخاطب کیا جا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری زبان بری گفتگو کی عادی نہ ہو جائے۔